میں کل رات سے بھوکا تھا۔ میڈم کے ساتھ ساری رات باہر رہنے کی وجہ سے میں کچھ بھی کھا پی نہیں سکا تھا۔ ابھی گرما گرم ناشتہ دیکھا تو منہ میں پانی آ گیا۔ فوراً سے ناشتہ کرنے لگا۔ ابھی چند نوالے ہی منہ میں ڈالے تھے کہ ایک ملازم میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، محمد رفیق، تمہیں میڈم اپنے پاس بلا رہی ہیں۔ خوش قسمتی کی بات تو یہ تھی کہ یہ بھی میری ہی طرح ایک پاکستانی تھا اور ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی باتوں کو اچھے سے سمجھ سکتے تھے۔ ویسے بھی اس گھر کے باقی ملازمین عربی زبان کو ہی بولا کرتے تھے، مگر چونکہ اس ملازم کو تھوڑی بہت عربی آیا کرتی تھی، اس لیے وہ مجھے بھی سکھا رہا تھا اور میں خود بھی ان کی زبان کو کچھ سمجھنے لگا تھا۔ میں نے برا سا منہ بنا کر اس ملازم کو دیکھا اور کہنے لگا، ابھی تھکا آ رہا بیٹھا ہوں، ناشتہ تو کر لوں، پھر میڈم کی بات بھی سن لیتا ہوں۔ مگر اس نے سختی سے کہا کہ میڈم تمہیں ابھی کے ابھی اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ اگر تم نہ گئے تو تمہیں پتہ ہے نا کہ وہ کس قدر غصے کی تیز ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ میں جھرجھری لے کر رہ گیا۔ میڈم کے غصے سے آخر کون واقف نہیں تھا؟ وہ جتنی مہربان تھی اس سے زیادہ ہی غصیلی تھی۔ ایک بار ایک ملازم نے ان سے بیوی کی بیماری کا جھوٹ بول کر ان سے کچھ پیسے لے لیے، جبکہ اس نے بیوی کو شادی کا ایک مہنگا تحفہ دینا تھا۔ جب میڈم کو پتہ چلا تو غصے میں آ کر اسے نوکری سے ہی نکال دیا تھا۔ میں تو کم از کم اس وقت نوکری نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آخر کو پورے ٹبر کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں نے ترستی ہوئی نظر ناشتہ پر ڈالی اور پھر ہاتھ پوچھ کر اٹھ بیٹھا۔ ہمارا کوارٹر میڈم کے عالی شان محل جیسے گھر کے عقب میں واقع تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو میڈم اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھی کچھ سوچ رہی تھیں۔ میں دستک دے کر میڈم کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میڈم نے میری موجودگی محسوس کی تو اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ میں نے ایک سرسری سی نگاہ میڈم کے چہرے پر ڈالی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک عربی خاتون تھی اور بلا کی حسین اور پرکشی شخصیت کی مالک تھی۔ ان کی عمر 30 سے 35 کے درمیان تھی، مگر وہ آج بھی کسی دوشیزہ سے کم نہیں لگا کرتی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، ہر وقت زیورات سے لیس رہا کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ قیمتی زیور ان کی خوبصورتی میں مزید 4 چاند لگانے کے لیے ہی بنائے گئے ہوں۔ ایک ہی نظر میں ان کا جائزہ لینے کے بعد میں نے ادب سے سر جھکا کر میڈم کو سلام پیش کیا۔ پھر انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور پھر کہنے لگی کہ محمد رفیق، تمہاری بیوی پاکستان میں کیا کام کرتی ہے؟ میڈم کے منہ سے یہ سنا تو میں چونک کر رہ گیا اور ان کی جانب دیکھنے لگا۔ بھلا وہ میری بیوی کے بارے میں کیوں پوچھ رہی تھی؟ میں نے میڈم کی جانب ایک نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر فوراً بولا کہ میڈم جی، وہ تو ایک گھریلو پردہ دار خاتون ہیں، گھر میں رہ کر گھر کے کام کاج میں میری ماں کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ میڈم نے جب یہ سنا تو کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، تم اپنی بیوی کو یہاں بلا لو۔ میں نے میڈم کی یہ بات سنی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں تو سوچ میں پڑ گیا کہ میڈم نے یہی کہا ہے یا کچھ اور۔ میں نے میڈم کو کہا کہ وہ تو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، بھلا یہاں آ کر کیا کرے گی؟ میڈم نے مجھ پر ایک سخت نظر ڈالتے ہوئے بات جاری رکھی اور کہنے لگی، مجھے ایک عدد ملازمہ کی ضرورت ہے۔ میں نے حیرانگی سے میڈم کی جانب دیکھا۔ ان کے پاس تو اتنے نوکر چاکر تھے، اور سعودی عرب میں کیا ملازموں کی کمی ہو گئی تھی جو وہ میری بیوی کو یہاں لانا چاہتی تھی؟ میں نے پہلی بار میڈم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور ان سے کہنے لگا کہ میڈم جی، میری بیوی بھلا آپ کی ملازمہ بن کر کیوں کام کرے گی؟ اور اسے یہاں لانے کا خرچہ، پھر اس کے رہنے کا خرچہ مجھے اپنی تنخواہ سے ہی پوری کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو یہیں سے کوئی ملازم ڈھونڈ دیتا ہوں یا اپنا چھوٹا بھائی بلا دیتا ہوں۔ مگر میڈم نے ایک کرخت نظر مجھ پر ڈالی اور مجھے غصے سے کہنے لگی، شاید تم بھول چکے ہو
کہ تم اس وقت کہاں کھڑے ہو اور کس سے بات کر رہے ہو، مگر تمہاری یاد دہانی کے لیے میں تمہیں یاد دلا دوں کہ تم اس وقت میرے محل میں کھڑے مجھ سے ہم کلام ہو رہے ہو۔ تم اس کمرے میں کھڑے ہو جہاں پر آج تک بڑے بڑے شیخ آنے سے کتراتے ہیں، جنہیں میں نے آج تک اپنے عالی شان گھر کے گیسٹ روم تک ہی محدود کر رکھا ہے، اور تم میرے ملازم ہو کر مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ تم اپنی بیوی کو یہاں پر کیوں بلاؤ۔ میڈم کے منہ سے جب میں نے یہ سنا تو میرے کان تک سرخ ہو چکے تھے۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا کر میڈم سے معافی مانگنے لگا۔ بھلا میں کیسے اپنی اوقات بھول سکتا تھا؟ ہاں، یہ بات بھی سچ تھی کہ سب ملازموں میں میڈم میری بہت زیادہ قدر کیا کرتی تھیں۔ میں ان کا خاص ملازم تھا، اور ان کے گھر کے ضروری کام کے ساتھ ساتھ ان کو کہیں بھی جانا ہو تو وہ مجھے ہی لے کر جایا کرتی تھیں۔ میں ملازم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا ڈرائیور بھی تھا، اور وہ مجھے ہر ماہ تنخواہ میں میری تنخواہ سے بڑھ کر پیسے بھی دیا کرتی تھی، اور کہتی تھی کہ تم بہت محنت کرتے ہو، اس سے بیوی کے لیے کچھ تحفے تحائف بھی خرید لینا۔ اور میں آج ان کی نیکی کا یہ صلہ دے رہا تھا۔ سچ ہی کہا تھا کسی نے کہ میں اپنی اوقات بھول چکا ہوں۔ میں نے فوراً میڈم کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور ان سے معافی مانگنے لگا کہ مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ پھر میڈم نے ایک سخت نگاہ مجھ پر ڈالی اور مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے اپنے شوہر کی دیکھ بھال کے لیے ایک ملازمہ کی ضرورت ہے۔ تم اسے یہاں بلاؤ، میں اسے تمہارے ملک کے روپوں کے مطابق 5 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ دوں گی، اور اگر اس نے اچھا کام کیا تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی تنخواہ بڑھ جائے گی۔ میں نے جب یہ سنا تو میری آنکھوں میں پیسوں کی چمک آ گئی۔ اتنے زیادہ پیسے! میں تو ماہانہ 2 لاکھ سے کچھ کم ہی اوپر کبھی کبھی کماتا تھا۔ اگر میری بیوی بھی یہاں آ کر کام کرنے لگی تو ہم دونوں مل کر آرام سے 7 سے 8 لاکھ ماہانہ کما سکتے ہیں۔ اتنا سوچنا تھا کہ میں خوش ہو گیا، اور میڈم سے کہنے لگا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں کل ہی اپنی بیوی کو یہاں بلاتا ہوں اور ہم دونوں آپ کی نوکری کریں گے۔ میڈم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ میں فوراً بھاگ کر اپنے کوارٹر میں آیا تو میری ساری کی ساری بھوک ہی مٹ چکی تھی۔ سارا دھیان اپنی بیوی کی جانب تھا۔ میں نے فوراً اسے کال ملائی اور اس وقت دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی۔ میری خوشی اس سے بھی چھپی نہ رہ سکی۔ مجھے خوش دیکھ کر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ محمد رفیق، تم اس قدر خوش کیوں ہو؟ لگتا ہے آج میڈم سے تمہیں تنخواہ ملی ہے۔ میں مسکرا کر بولا کہ نہیں پگلی، تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ تم کہتی تھی نا کہ تم یہاں آنا چاہتی ہو، عمرہ کرنا چاہتی ہو، اور یہاں پر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو، تو میری بات سن کر بہت خوشی سے پھولیں نہیں سماؤ گی۔ تو وہ بہت خوش ہونے لگی اور کہنے لگی، ہاں، میری تو یہی خواہش تھی کہ میں تمہارے ساتھ ڈھیر سارا وقت گزاروں۔ آخر شادی کو صرف چند ماہ ہی گزرے تھے کہ تم سعودیہ چلے گئے۔ میں یہ خبر فری کو سنائی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی، کہنے لگی کہ وہ نوکری کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے تمام تر معاملات میڈم نے ہی دیکھے تھے، اور پھر کچھ ہی دنوں بعد فری میرے پاس سعودیہ عرب چلی آئی۔ فریحہ میرے پاس آ کر بے تحاشا خوش تھی، اور اس کو میڈم کے پاس میں لے کر گیا تو میڈم کے چہرے پر ایک نظر دوڑائی اور مسکرا کر اسے سینے سے لگا لیا۔ میڈم دل کی بے حد اچھی تھی، ورنہ نوکر کی بیوی کو کون سینے سے لگاتا تھا۔ میڈم میری بیوی کو دیکھ کر کہنے لگی کہ تمہاری بیوی تو بے حد حسین ہے، بالکل ویسے ہی ہے جیسے تم نے اپنے موبائل میں دکھائی تھی۔ میں یہ سن کر خوشی سے شرما گیا، جبکہ فری بھی اپنی تعریف سن کر شرم سے سر جھکا گئی۔ میں اپنی بیوی کو یاد کر کے بے حد افسردہ ہوا کرتا تھا۔ میرا کچھ اخلاق بھی اچھا تھا۔ میڈم جلد ہی میرے ساتھ کچھ مانوس سی ہو گئی، اور ایک روز مجھ سے کہنے لگی کہ اپنی بیوی کی تصویر تو دکھاؤ، کیسی ہے وہ، جس کے خاطر تم اس قدر پریشان اور دکھی دل رہتے ہو۔ میری بیوی کو دیکھتے ہی میڈم کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھیں۔
وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ ماشاء اللہ، تمہاری بیوی تو بالکل ایک پری جیسی حسین ہے، وہ بہت پیاری ہے، تم تو خوش قسمت ہو، تمہیں اتنی پیاری بیوی ملی۔ اسی لیے میڈم نے میری بیوی کو دیکھ رکھا تھا، تو میڈم نے خود کو تو 30-35 سال کے قریب کی خاتون تھی، مگر ان کا شوہر 80 سالہ بڈھا عربی تھا۔ مجھے یہ بات اکثر سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی، اور آج تو جب فری نے بھی میڈم کے شوہر کو دیکھا تو وہ پریشان سی ہو گئی۔ میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ محمد رفیق، یہ میڈم نے اس بڈھے کھوسٹ میں آخر کیا دیکھا جو اس سے شادی کر لی؟ یہ تو کہیں سے بھی میڈم کا میل نہیں کھاتا۔ میڈم تو آج بھی جوان ہیں، جبکہ وہ تو 80 سالہ بڈھا ضعیف ہے۔ میڈم کو اس سے کیسے محبت ہو گئی؟ فریحہ، میں بھی تو کب سے اسی سوچ میں تھا۔ جب سے یہاں پر آیا تھا، میڈم کے شوہر کو بستر پر لیٹے رہتے ہی دیکھا تھا۔ اس کو فالج کا اٹیک ہوا تھا اور وہ کوما کی کیفیت میں تھے، اسی لیے چل پھر نہیں سکتے تھے۔ میڈم نے انہی کی دیکھ بھال کے لیے میری بیوی کو یہاں بلایا تھا۔ یہ بات میری سمجھ سے بھی باہر تھی کہ آخر میڈم نے اس بوڑھے سے محبت کر کے کیسے شادی کر لی، کیونکہ میڈم اکثر کہا کرتی تھی کہ ان کی شیخ جبار سے پسند کی شادی ہے۔ خیر، کچھ روز آرام سے گزرے تو میڈم ایک روز میرے پاس آئیں۔ میں اور فری ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے میڈم کے باغ میں خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جب میڈم ہمارے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ میڈم کی موجودگی پا کر ہم دونوں سیدھے کھڑے ہو گئے، اور ہمیں تو یہ احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ میڈم ہمارے پیچھے کھڑی ہیں۔ میڈم ہمارے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ محمد رفیق، میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میری بیوی میرا چہرہ دیکھنے لگی اور منہ بسور کر میری جانب دیکھنے لگی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی، ہم نے کچھ پل کے لیے بھی ایک دوسرے کے ساتھ وقت نہیں گزارا تھا۔ رات ہوتی تو اس قدر تھک جاتے کہ جلد ہی سو جایا کرتے تھے، اور آج جب تھوڑا بہت وقت ملا تھا تو میڈم نے مجھے بلا لیا تھا۔ میں فری کو اشارہ کرتا ہوا میڈم کے کمرے میں جانے لگا، وہ بھی میرے ساتھ ہی چلنے لگی، مگر تبھی میڈم نے اسے اشارہ کیا کہ تم نہیں، صرف محمد رفیق کو میرے کمرے میں آنے کو کہا ہے۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چلتا چلتا میڈم کے کمرے میں آ گیا۔ میڈم نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا، محمد رفیق، مجھے کام کے سلسلے میں ریاض جانا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو۔ ریاض شہر یہاں سے 3 گھنٹے کی مسافت پر تھا، مگر اب تو رات ہو چکی تھی۔ میں نے میڈم سے سوال کرنا چاہا، مگر پھر چپ ہو گیا۔ بھلا میں نوکر تھا، اور نوکر کی کیا مجال جو میڈم سے سوال کرتا۔ میں نے میڈم کے حکم کی تعمیل کی اور گاڑی نکالنے لگا۔ میڈم سے جب میں نے پوچھا کہ میڈم، ہم کتنی دیر ریاض میں رہیں گے، تو میڈم کہنے لگی، ابھی کوئی علم نہیں، شاید چند ہفتے یا مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے، جبکہ فری بھی میرے قریب ہی کھڑی تھی۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ گھبرا سی گئی، فوراً میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ محمد رفیق، تمہارے بغیر میں یہاں پر اکیلی کیسے رہوں گی؟ یہاں تو میں کسی کو جانتی بھی نہیں، اور یہاں پر تو ہیں بھی سارے کے سارے لوگ عربی، کوئی میری طرح بولتا ہی نہیں۔ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی۔ مگر تبھی میڈم اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگی کہ فری، تمہیں یہاں پر وقت گزاری کے لیے نہیں، بلکہ میرے شوہر کی دیکھ بھال کے لیے بلوایا گیا ہے، تم ان کا خیال رکھو، تمہارا وقت خود بخود ہی گزر جائے گا۔ فری اس پل بے بسی کا شکار ہوتی خاموش ہو چکی تھی، مگر میں جانتا تھا وہ اندر ہی اندر کوڑ کر رو رہی تھی۔ دل چاہا کہ میڈم سے اس کی سفارش کرو، مگر میڈم نے تو ₹1,00,000 دینے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ میں نے فری کو وہیں چھوڑا اور میڈم کے ساتھ ریاض آ گیا۔ میڈم مجھے وہاں لے جا کر اپنے کاموں میں مصروف کر چکی تھیں۔ 2-3 دن تک تو میرا فری سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا۔
ایک روز فری کا فون آیا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا، تسلی دی کہ مت رو، میڈم کا بڑا گھر ہے، کہیں بھی گھومو پھرو اور میڈم کے شوہر کی دیکھ بھال کرو، بہت جلد ہی میں واپس آ جاؤں گا۔ مگر فری رو کر کہنے لگی، تم نے تو میری زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے۔ میں تو سوچ کر رکھا تھا کہ ہم دونوں عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے اور اپنی زندگی خوش و خرم گزاریں گے، مگر تم نے تو یہاں بلا کر میری زندگی عذاب کر دی۔ میں تو حیران تھا اور اسے کہنے لگا کہ تم کیا بات کر رہی ہو؟ بھلا تمہاری زندگی محل جیسے گھر میں رہ کر کیسے عذاب ہو سکتی ہے؟ مگر تبھی فری کی کال کٹ گئی۔ میں بہت زیادہ اور پریشان بھی ہو گیا اور دوبارہ فون کرنا چاہا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے اب فری کی فکر ستانے لگی تھی۔ میں یوں ہی پریشان کھڑا تھا کہ تبھی میڈم باہر آ گئیں۔ انہوں نے مجھے کام کرنے کے بجائے فون اٹھائے دیکھا تو غصے سے کہنے لگی، محمد رفیع، تمہیں میں کام کے لیے لائی ہوں، فون پر باتیں کرنے کے لیے نہیں۔ بہتر ہے کہ اپنا فون میرے حوالے کر دو۔ میڈم کی بات سنی تو میری ہوائیاں اڑ گئیں۔ میں میڈم سے کہنے لگا کہ مجھے فری کی کافی پریشانی لگ رہی تھی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک دفعہ واپس جا کر چکر لگا لوں، مگر میڈم نے منع کر دیا اور کہنے لگی کہ سوچ لو، اگر تم مجھے یہاں پر چھوڑ کر واپس گئے تو میں تمہاری تنخواہ کاٹ لوں گی۔ میں تو تھا ہی ذرا لالچی سا انسان، اگر تنخواہ کٹ گئی تو بھلا میں پاکستان اماں کو کیا پیسے بھیجتا۔ مجبوراً مجھے موبائل میڈم کے حوالے کرنا پڑا اور خود کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اس کے بعد کئی دفعہ فری کا فون آیا، مگر میڈم نے مجھے میرا موبائل نہ دیا۔ میں تو پریشان سا ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک روز جب بیوی کی بے حد فکر ستانے لگی تو مالکن سے چھپ کر اپنا موبائل لینا چاہا، اور اس وقت گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا اور میرا موبائل یقیناً ان کے کمرے میں ہی پڑا تھا۔ مجھے فری کی حد سے زیادہ یاد آ رہی تھی۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں ان کے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولا، پھر ان کے کمرے میں تلاشی لینے لگا۔ بلا شبہ ان کے کمرے میں قیمتی زیورات یوں ہی کھلے پڑے تھے، مگر مجھے ان سب کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ مجھے تو بس اپنا موبائل چاہیے تھا۔ تبھی مجھے موبائل ان کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل میں پڑا ہوا ملا۔ میں نے فوراً موبائل اٹھایا، جب دیکھا تو اس کی بیٹری لو ہونے کی وجہ سے وہ آف ہو چکا تھا۔ میں نے وہاں پر موجود چارجر سے اپنا موبائل چارج کیا۔ جب تک موبائل چارج ہوتا مالکن واپس آ چکی تھی۔ آج وہ مجھے اپنے ساتھ ڈرائیو کرنے کے لیے نہیں لے کر گئی تھیں۔ میں نے جب انہیں آتے دیکھا تو موبائل فوراً اتار کر اپنی جیب میں چھپا لیا۔ اس کی چارجنگ اتنی تو ہو چکی تھی کہ میں اپنی بیوی سے بات کر سکوں۔ کچھ دیر بعد جب مالکن کھانا کھا کر سو گئیں تو ایک طرف چھپ کر موبائل آن کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ اس وقت فری کی 30 سے 40 مس کال آئی ہوئی تھیں اور مجھے تو اس کی فکر ستانے لگی۔ میں نے فوراً اسے کال ملائی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ کتنی دیر تک کال ملانے کے بعد اس نے کال اٹھائی اور وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں بن چکی تھیں۔ میں نے فری سے بوکلا کر کہنے لگا کہ فری، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم اس قدر کیوں رو رہی ہو؟ تو فری اور رونے لگی اور رو رو کر کہنے لگی کہ تم نے تو میری زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے۔ میرا سب سے بڑا غلط فیصلہ یہی تھا کہ میں تم پر اعتبار کر کے پردیس چلی آئی۔ خود تو تم اس میڈم کے ساتھ رنگ ریلیاں منا رہے ہو اور یہاں میں ان عربیوں کی۔ اتنا کہہ کر وہ رونے لگی تھی۔ مجھے فری کی بات پر بہت غصہ آیا تھا، مگر صبر کر گیا اور پوچھنے لگا کہ آخر ہوا کیا ہے؟ تو وہ رو رو کر کہنے لگی کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔
میں مزید یہاں پر یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ ابھی بھی مشکل سے تم سے بات کر رہی ہوں۔ تمہاری میڈم نے تو میرے ساتھ۔ فری صرف اتنا ہی بول رہی تھی کہ تبھی مجھے میڈم کے اٹھنے کی آواز آئی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ میں نے فوراً کال کاٹ دی اور موبائل کو وہیں پر موجود کمرے میں چھپا دیا۔ میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا کہ اگر میڈم کو یہ پتہ چل جاتا کہ میں ان کی اجازت کے بغیر ان کے کمرے میں گیا اور اپنا موبائل بھی لے کر آ گیا تو وہ تو میری جان لے لیں گی۔ مگر شکر ہے کہ میڈم کو کچھ پتہ نہ چلا۔ جیسے ہی رات ہوئی تو میں نے سوچا کہ میڈم تو سو چکی ہیں، میں راتوں رات اپنی بیوی سے مل کر یہاں واپس آ جاؤں گا، کیونکہ مجھے اب فری کی بے حد فکر ستانے لگی تھی۔ نہ جانے وہ کس حال میں تھی۔ یقیناً کسی ملازم نے اسے ڈانٹ دیا تھا یا کسی سے لڑائی ہوئی ہوگی، تبھی وہ اس قدر پریشان ہو کر رو رہی تھی۔ مگر حقیقت کیا تھی یہ تو وہاں جا کر ہی پتہ چلنا تھا۔ راتوں رات میڈم سے چھپ کر میں واپس ان کے عالی شان محل میں پہنچ چکا تھا جہاں پر فری موجود تھی۔ میں نے جب گھر میں قدم رکھا تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ فری تو وہاں کہیں بھی نہیں تھی۔ میں نے ملازم سے پوچھا کہ آخر میری بیوی کہاں ہے؟ وہ حیرت سے میری جانب دیکھنے لگے۔ ان کی نظروں میں سختی تھی اور پھر کہنے لگی کہ تمہاری بیوی اس وقت میڈم کے شوہر کے کمرے میں ہے۔ اتنا سننا بھی مجھے ان کے منہ سے کافی عجیب لگا۔ میری بیوی تو اس لیے رکھی گئی تھی، مگر ان نوکروں کا انداز انتہائی عجیب تھا۔ میں نے کمرے کی جانب قدم بڑھانا شروع کیے اور جو ہی دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میڈم کا شوہر 80 سالہ عربی بیڈ پر نیم دراز بیٹھا تھا، جبکہ میری بیوی اس کے پیروں کا مساج کر رہی تھی۔ میری بیوی بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کو روتا دیکھ کر میں اس کی جانب بڑھا۔ بوڑھا عربی مجھے اپنے پاس دیکھ کر چونک چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر فری روتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی۔ میں اسے یوں بوکھلایا ہوا دیکھ کر سوال پر سوال کرنے لگا اور اس عربی کو خون خوار نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ بوڑھا تو کوما میں تھا، پھر ٹھیک کیسے ہو گیا؟ پھر فری کی ہچکیاں بند گئیں اور ہچکیاں باندھے جو کچھ مجھے بتانے لگی وہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ہمیں یہاں سے بھیج کر میڈم نے کچھ امیر شیخوں کو یہاں بلا لیا تھا جو بظاہر میڈم کے شوہر کو پوچھنے کے لیے آتے تھے، مگر در حقیقت وہ میری بیوی کو دیکھتے تھے۔ میڈم جیسی بہروپیہ عورت نے میری بیوی کا سودا کر رکھا تھا۔ وہ 3-4 شیخ روز آیا کرتے اور میری بیوی ان کو لوازمات پیش کرتی۔ پہلے تو فری نے دھیان نہ دیا، مگر ایک روز ایک عربی شیخوں نے میری بیوی کو اپنے کمرے میں بلا کر ہوس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے چھونا چاہا۔ فری نے جیسے ہی کچھ غلط ہوتا محسوس کیا، وہ ڈر کر کمرے میں اپنے بھاگ گئی اور دروازہ بند کر دیا اور روتے ہوئے مجھے کال کرنے لگی۔ تبھی وہ شیخ اس کی جانب ڈھونڈتے ہوئے آئے تو بیوی نے کال کاٹ کر چھپ گئی۔ وہ شیخ تو نوکروں کا لحاظ کر کے چلے گئے، مگر اگلے کچھ روز تک فری کوارٹر سے باہر نہ نکلی اور نہ ہی بوڑھے عربی کو دوا دی۔ میڈم نے بوڑھے عربی کے لیے وہ دوائیں رکھی تھیں جس میں وہ کوما میں رہے، مگر جب ان دواؤں کا اثر ختم ہوا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس رات فری پر 80 سالہ عربی کی زبانی سارا سچ کھل چکا تھا۔ تبھی وہ شیخ دوبارہ میری بیوی کو وہاں سے لینے آئے، کیونکہ مالکن جیسی دوغلی عورت نے میری بیوی کو کئی ہزار لاکھ ریال کے عوض بیچ دیا تھا۔ مگر شیخ جبار کو اٹھا دیکھ کر سب کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ انہوں نے فوراً ان شیخ پر کیس کروا کر جیل میں ڈلوا دیا۔
یہ سب میرے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی یہ سب ہوا تھا۔ یہ ساری جائیداد اور شان و شوکت بھی اسی شیخ کا تھا۔ میڈم کا تو کام ہی ریاض میں لگتی محفلوں میں لڑکیوں کا ناچ گانا کرنا تھا۔ پھر ہم نے شیخ کا شکریہ ادا کیا اور راتوں رات پاکستان واپس آ گئے، اور پھر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔